تو وہ نشانی آپ ہیں۔ جب انو سانس لینے رکی تو میں نے پوچھ لیا، آپ کا تعلق ایک بڑے خاندان اور عظیم باپ سے ہے؟ ہاں، اور مجھے ہمیشہ اس تعلق پر فخر رہا ہے۔ پھر آپ کو نواب بیگم واپس کیوں لے جانا چاہتی ہیں؟ کیا آپ نے خود اس بازار میں جانا پسند کیا تھا؟ نہیں، انو نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔ میں جب امریکہ میں زیر تعلیم تھی تو میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ وہ مجھے باقاعدگی سے اخراجات بھجوا دیتے تھے۔ ان کے بعد گدی بھی چلی گئی، نظام ہی بدل گیا۔ وہ لوگ خود وظیفے پر چلنے لگے تو میں نے اماں جانی کو لکھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اماں جانی نے میری خاطر سیٹھ گلدار خان کی ملازمت اختیار کر لی اور مجھے خرچہ ملنے لگ گیا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا اماں جانی نے خود کو فروخت کر دیا تھا۔ جب میں تعلیم مکمل کر کے واپس آئی تو اماں جانی نے ملازمت چھوڑ کر اپنا کوٹھہ آباد کر لیا۔ اس طرح میں بھی انیلا جہاں بیگم سے اماں جانی کے پیشے کے حوالے سے انو بائی بن گئی۔ حالانکہ اماں جانی نے مجھے کبھی تماش بینوں کے سامنے نہیں جانے دیا تھا، پھر بھی لوگ میرے شادائی اور طلبگار تھے۔ خوشبو 7 پردوں میں بھی چھپا دی جائے تو محسوس ہو جاتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی تعریف کر دی تو وہ عام لڑکیوں کی طرح شرمائی نہیں۔ آپ کو ادھر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھول کو گلاستوں سے دور باغ میں ہی رہنا اچھا لگتا ہے۔ کوئلے کے گودام میں کوئی خود کو کلونج سے نہیں بچا سکتا۔ کلونج دھل کر دور ہو جاتی ہے، انو نے تیز لہجے میں جواب دیا، لیکن عزت کا دامن پھٹ جائے تو رفو نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کے جنگل میں انسان نما درندوں سے والدین کا سایہ اور خامن کی مضبوط چار دیواری بچا سکتی ہے۔ یہی احساس تھا جو مجھے اماں جانی کے مربی و محسن سیٹھ گلدار خان کے سائے میں لے گیا تھا۔ وہ اصیل پٹھان تھا۔ اس نے قطع تعلق کے باوجود اماں جانی اور مجھے ہر قسم کا تحفظ دیا تھا۔ اچھے لوگ نہ جانے جلدی کیوں دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اگر گلدار خان زندہ رہتے تو بھیڑیے مجھے نہ گھیرتے، نہ میں گھبرا کر راج کی باہوں میں جانے کا فیصلہ کرتی۔ مدراس کا ایک پیشہ ور گنڈا شدن خان جب اماں جانی کو میری وجہ سے پریشان کرنے لگا تو میں نے بلراج سے مدد مانگ لی۔ ان دنوں بلراج دلی میں تھا۔ امریکہ میں وہ میرا کلاس فیلو اور اچھا دوست رہ چکا تھا، لیکن اس نے کبھی نہ بتایا تھا کہ وہ آرمی آفیسر ہے۔ میری کال پر وہ آیا، مجھ سے ملا۔ اس نے قانون نافذ کرنے والوں سے مل کر شدن خان کو جیل بھجوا دیا۔ اس کا احسان، اس کی وفاداری اماں جانی کو بھی متاثر کرنے لگی۔ راج ہر ہفتے بائیر آتا، رات ہمارے پاس ٹھہرتا اور واپس چلا جاتا۔ جب اس نے بتایا کہ وہ آرمی کا کرنل ہے اور مدراس میں اس کا گروپ ہے جس کا کمانڈر دلی جانا چاہتا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ وہ کرنل سے میوچل ٹرانسفر کروا لے۔ اس طرح راج مستقل آ گیا اور میرے پاس زیادہ وقت رہنے لگا۔ اس نے میری تعلیم، میری ذہانت اور صلاحیتوں کو بامقصد بنانے کے لیے میرا برین واش شروع کر دیا کہ میں نے اماں جانی کی مخالفت کے باوجود اپنی خدمات بلراج کے ڈپارٹمنٹ کو پیش کر دیں۔ جوائن کر کے پتہ چلا کہ کرنل بلراج مجھے سیکریٹ ایجنٹ کے لیے تیار کرتا رہا تھا۔ 6 ماہ مجھے کرنل اور دوسرے لوگ تربیت دیتے رہے۔ میرے لیے وہ زندگی نئی اور دلچسپ تھی، حالانکہ کٹھن مراحل سے مجھے گزرنا پڑتا تھا، لیکن میں نے خود کو ایک اچھی سیکریٹ ایجنٹ بنوا لیا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ راج نے اپنے دل کا حکم مانا تھا یا اسے اوپر سے ہدایت ملی تھی۔ اچانک ہی اس نے شادی کی تجویز پیش کر کے مجھے حیران کر دیا۔ ایک بات پوچھوں انیلا جہاں؟ ہاں پوچھئے، میں کسی بھی بات کا برا نہیں مناؤں گی۔ کیا آپ اب بھی راج سے محبت کرتی ہیں اور اس کی تنظیم سے وابستہ ہیں؟ یہ تو 2 باتیں ہو گئیں، وہ ہنس پڑی۔ لیکن میں جواب دوں گی پہلی بات کا۔ جواب یہ ہے کہ مجھے اب محسوس ہوا کہ محبت کچھ اور شے ہوتی ہے۔ اب میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے راج سے محبت نہ تھی بلکہ اعتماد تھا، دوستی تھی، اپنائیت کا ایک احساس تھا۔ اس نے امریکہ اور بھارت دونوں جگہوں پر میرا خیال رکھا تھا۔ اس نے قانونی جنگ میں میری بھرپور مدد کرتے ہوئے مجھے ایک وسیع جاگیر کا واحد وارث قرار دلوایا تھا۔ میرے مرحوم بابا جانی کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے۔ اماں جانی کو سرکاری طور پر وہاں مطلقہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن میں اس بڑے خاندان کی جائز اولاد ہوں اور یہ حق مجھے راج نے طویل قانونی جنگ لڑ کر دلوایا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں راج کی دوستی اور احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ رہا سوال را سے وابستگی کا، تو راج نے شادی کے بعد مجھے ڈیوٹی سے الگ کر دیا تھا، لیکن شناختی نشان اب بھی میرے پاس ہے۔ شاید میری تنخواہ اب تک راج وصول کرتا رہا ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اس نے جھک کر جھولا نما پرس اٹھایا اور خاکی لفافہ نکال کر مجھے تھما دیا۔ اس میں ہماری شادی کی دستاویز ہیں۔ ہم نے کورٹ میں انگریزی قانون کے تحت شادی کی تھی۔ انو بتانے لگی، میں چاہتی ہوں فیملی کورٹ کی دستاویز تم اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کر میرے گواہ بن جاؤ کہ میں نے اپنے گناہ کی توبہ کر لی ہے۔ مجھے اماں جانی نے بتایا تھا کہ یہ دستاویز باطل ہے، ہندو مرد اور مسلمان عورت کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کورٹ کے آرڈرز پڑھے اور پرزے پرزے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے۔ اب میں آزاد ہوں جہانگیر۔
ہاں، میں نے دوسرا کاغذ کھولتے ہوئے کہا، آپ توبہ کے پانی سے دھل کر پاک و صاف بھی ہو گئی ہیں۔ دوسرے کاغذ میں عدالتی فیصلے کی نقل تھی، جس کی روح سے انیلا جہاں بیگم دختر تیمور علی پاشا کو واحد جائز وارث قرار دیا گیا تھا۔ تو آپ جاگیردارنی ہیں؟ ہاں ہوں، انو آنکھیں نچا کر بولی۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ نہیں نواب بیگم صاحبہ، میں نے مصنوعی احترام سے کہا تو انو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہم تو آپ کی پرجا میں سے ہیں، اعتراض تو برابر کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ کون راجا کون پرجا؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ بات تو اصل بندے کے اندر کی ہوتی ہے، جو اندر کو فتح کر لے وہی راجا ہوتا ہے۔ اس نے اٹھ کر محض رسمن یا اپنے جذبات کے اظہار کی خاطر میرا بیڈ درست کیا اور ایسے اشارہ کیا جیسے ماں بچے کو بیڈ پر جانے کا حکم دے رہی ہو۔ اس نے کمبل اوڑھا اور دیوار کی جانب کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ کمبل اوڑھنے کی دوسری رخ لیٹنے کا مقصد یہی تھا کہ مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں نے بھی رخ پھیر لیا تھا، کیونکہ سفید تکیے پر اس نے سیاہ بال بکھیر دیے تھے، لیکن نیند آنکھوں کی دریچوں سے دور رہی تھی۔ آنکھوں کی جلتی وادیوں میں اماں جی اور زبیدہ اتر آئی تھیں۔ اماں جی جن کی کبھی نماز قضا ہو جاتی تو رات بھر اللہ سے معافیا مانگتی، روتی اور بار بار پشیمانی کا اظہار کیا کرتی تھی۔ وہ عورت جس کا عقیدہ ہے کہ سر سے چادر ڈھلک جائے تو فرشتے ناراض ہو کر کاندھوں سے اتر جاتے ہیں، ایسی زاہدہ اور باحیا خاتون کو وہ لوگ لے گئے تھے جس کے کردار سے شیطان شرماتا اور ظلم سے آسمان رونے لگتا تھا۔ ان درندوں کے صف میں کبھی میرا بھی شمار تھا۔ میں ان کی فطرت سے واقف تھا اور معصوم چہرہ میری پیاری ابا جان کی لاڈلی اور اماں جی کی صورتن سیرتن سچی تصویر زبیدہ، جس نے 7ویں جماعت سے ہی برقع اوڑھنا شروع کر دیا تھا، جو گیدڑوں کی آواز سن کر اماں جی کی گود میں دبک جایا کرتی تھی، وہ بھی بھارتی جنگل کے بھوکے بھیڑیوں کی قید میں چلی گئی تھی۔ گرم سوچ کے تمازتوں نے میرا بدن پسینے میں بھگو دیا تو میں اٹھ کر برہنہ پا کمرے میں ٹہلنے لگا۔ انو نے جیسے چاہا تھا ایسے ہی بے خواب نیند اسے مل گئی تھی۔ میں بے آواز ٹہلتا اور بے آنسو اندر ہی اندر رات بھر روتا رہا۔ صبح جب میں نماز کے لیے قبلہ روح کھڑا ہوا تو انو کوہنی ٹیک کر ہتھیلی پر چہرہ رکھے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر جب میں دعا مانگ رہا تھا تو وہ بھی نماز کے لیے تیار ہو کر میرے قریب آن کھڑی ہوئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر انو نے اپنے منہ بولے بھائی جمشید پاشا کا نمبر ڈائل کیا۔ جمشید پاشا باپ کے رشتے میں اس کا 3rd کزن تھا اور 1 برس چھوٹا ہونے کے ناطے اس کا احترام کرتا تھا۔ ہاں جمی، رات تو بخیریت بیت گئی، لیکن طویل اور مشکل دن سامنے ہے۔ تمہارے پاس کوئی اچھی خبر ہے؟ وہ کہکہا مار کر ہنسنے لگی۔ نہ جانے جمشید نے اچھی خبر سنائی تھی یا کوئی لطیفہ سنایا تھا۔ مندر میں بجنے والی گھنٹی جیسی ہنسی مجھے اچھی لگی اور ہنسی نے جو سچے موتیوں جیسے دانت نمایاں کیے تھے وہ بھی مجھے دکھائی دیے تھے، یا یوں کہیے کہ اس لڑکی کی ہر ادا ہر شے مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس نے سچ کہا تھا کہ محبت کوئی اور ہی شے ہوتی ہے۔ جس طرح اسے بہت بعد احساس ہوا تھا کہ اسے بلرات سے محبت نہ تھی، بالکل ویسا ہی احساس میرے اندر جاگا تھا کہ جس جذبے کو میں محبت کا نام دے کر شیلا کماری کا ہو گیا تھا، وہ ویسی محبت نہ تھی جیسی مجھے انو سے محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلے جذبے میں کچھ پا لینے کی آرزو تھی اور دوسرے جذبے میں اپنا سب کچھ انو کے لیے وقف کرنے کی سوچ تھی۔ بہت فرق تھا، اتنا ہی جتنا ظاہراً شیلا اور انو میں فرق تھا۔ شیلا بھڑکتا دہکتا اور لپکتا ہوا شعلہ تھا اور انو دھیما مزاج خوشبو دینے والی خوش رنگ پھول جیسی تھی۔ سنو پاشا، میں اپنی بینک جا رہی ہوں، بینک کا راستہ ریڈ زون سے گزرتا ہے، تم کچھ فورس لے کر جمنا کراسنگ پر چلے جاؤ۔ بولو کب تک نکل رہے ہو؟ گڈ ینگ مین، میں ادھر سے نکل رہی ہوں۔ اس نے ریسیور رکھا اور میری جانب مڑ کر بولی جہانگیر صاحب، میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ نہیں پلیز، کوئی آرگومنٹ نہیں، اگر خطرہ ہے کہیں تو اسے صرف ایک شکار ملنا چاہیے، یہ عقل مندی نہیں کہ خطرناک کشتی پر پورا کنبہ خود کو خطرے میں ڈالے۔ پاشا اور اللہ میری حفاظت کے لیے کافی ہیں، اگر میری عدم موجودگی میں کھنہ صاحب یا دادا کال کریں تو ان کو کیا بتاؤ گے؟ اگر ابھی ایک ساتھ جینے ملنے کا ہم نے فیصلہ نہیں کیا تو میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ کیا آپ نے کر لیا ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ کیا جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں، وہ ایک دم دوسری جانب مڑ گئی۔ ابھی نہیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور میری جانب دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میری ذہنی روح پھر اماں جی، زبیدہ اور سینٹر کی طرف بہ نکلی۔ جس سوچ سے میں ڈلنے لگا تھا وہ ایسی تھی کہ تنہائی پاتے ہی شیطان کی طرح مجھ پر سوار ہو جاتی تھی۔ رات تو میں نے ٹہلتے ہوئے گزار دی تھی۔ جب انو جانے لگی تو میں نے سوچا تھا کہ کچھ وقت نیند کو دوں، مگر سونا تو درکنار، کمرہ بھی کھانے کو دوڑتا محسوس ہوا تو میں ہر خطرے اور احتیاط کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ باہر ہر طرف دوڑتی جاگتی زندگی مصروف کار تھی۔
ہوٹل کے سامنے والی سڑک ٹریفک سے بھری رہی تھی۔ گستاخی معاف سر، جو ہی میں کاؤنٹر کے سامنے سے گزرا تو ایک آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ مینیجر آفس کے دروازے پر ایک وجیح اور طویل قامت نوجوان کھڑا تھا۔ مجھے متوجہ پا کر وہ مسکراتا ہوا قریب آ گیا۔ میڈم کی ہدایت ہے سر، آپ باہر نہ جائیں اور نہ کوئی آپ تک جائے۔ وہ بڑی شائستہ اور رواں انگریزی بول رہا تھا۔ اپنے معزز مہمانوں کی حفاظت اور خدمت ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ آپ براہ کرم کمرے میں چلے جائیں یا ادھر میرے آفس میں چلیں۔ مجھے ایک فون کرنا ہے، زیادہ دور نہیں جاؤں گا، میں نے اسے بتایا۔ میرا فون استعمال کر لیں سر، میں باہر کھڑا رہوں گا۔ میں نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور مسکراتا ہوا آفس میں چلا گیا۔ حالانکہ فون کرنا میرا پروگرام نہ تھا، لیکن بے اختیاری جھوٹ کو نبھانا ہی ضروری تھا۔ سوچا چلو شیلا کماری کا ہی خون خشک کر لیا جائے۔ دوسری گھنٹی پر ہی خود شیلا نے ہیلو کہا۔ اس کی آواز تو میں قیامت کے شور میں بھی بآسانی پہچان سکتا ہوں۔ رات کیسی گزری جانم؟ میں نے آواز میں شیرینی گھول کر پوچھا۔ او تم، وہ چیخی۔ سنو جہانگیر، موجودہ دشمنی اپنی جگہ، لیکن کبھی ہم دوست بھی تھے۔ حال سے قطع نظر ہمارا اچھا، بہت ہی اچھا ماضی بھی ہے۔ اسی اچھے وقت کے نام پر تم سے اپیل کرتی ہوں، اس شہر سے نکل جاؤ۔ اگر ذرائع رکھتے ہو تو اس ملک سے فوراً نکل جاؤ۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ میرا بھائی کون ہے، اب سن لو۔ شاید انو نے تمہیں بتا دیا ہو کہ کرنل بلراج کون ہے، کس حیثیت اور کتنی طاقت کا مالک ہے۔ اس شہر کو 10 سیکٹرز میں تقسیم کر لیا گیا ہے اور 10 پارٹیاں تمہیں تلاش کر رہی ہیں۔ ہر پارٹی کے ساتھ ایک کتا ہے۔ میں نے کوئی مہربانی نہیں کی، میرے پاس تمہاری کوئی چیز نہ تھی جو کتوں کے کام آتی۔ البتہ انو کے جوتے، پرانا لباس اور بیڈ کتوں کو سونگوا دیا گیا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو اسے الگ کر دو خود سے۔ اس کی بو پر کتوں کی رہنمائی میں پارٹیاں متحرک ہیں۔ میں چاہتی ہوں تم یہ شہر چھوڑ دو۔ میری بات پر اعتماد کرو جہانگیر، ابھی شہر کا مغربی حصہ کھلا ہے۔ ماضی کے حوالے سے شکریہ شیلا دیوی، میں نے ٹھہرے انداز میں کہا، لیکن میرے شانوں پر کچھ فرائض کا بوجھ ہے۔ جب اتر گیا تو کسی بھی حصے سے نکل جاؤں گا۔ کسی مسلمان واقف سے پوچھ لو کہ مرتد کی کیا سزا ہوتی ہے اور سزا دینے والے کو ہمارے عقیدے کے مطابق کتنا ثواب ملتا ہے۔ سو میں ثواب کی سعادت بہر طور حاصل کر کے یہاں سے روانہ ہوں گا۔ دوسرا قرض ہے، تم نے بے وفائی کی ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ یقین کر لو شیلا کماری، تمہیں بلراج کی فورس نہیں بچا سکتی۔ میں بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ نہیں جہانگیر، وہ گڑ گڑانے لگی، مجھے پلیز، مجھے معاف کر دو۔ تمہیں تمہارے دھرم کا واسطہ مجھے معاف کر دو، میں ابھی ملنا نہیں چاہتی۔ سنو، میں پہرے داروں کو ہٹا دوں گی، میں خود باہر نکل آؤں گی۔ تمہیں تمہارے دھرم کا واسطہ مجھے معاف کر دو، میں ابھی ملنا نہیں چاہتی۔ سنو، میں پہرے داروں کو ہٹا دوں گی، میں خود باہر نکل آؤں گی۔ جہاں پاؤ مجھے پکار لینا، میں تمہارے سامنے تمہارا مذہب پھر قبول کر لوں گی، تمہارے ساتھ چل پڑوں گی۔ میں تمہاری بیوی ہوں جہانگیر احمد۔ نہیں شیلا کماری، میں نے کہا، میرا مذہب دھوکہ دیتا ہے نہ دوسری بار دھوکہ کھاتا ہے۔ ہم جبر کے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں۔ پہلے تم نے مجھے حاصل کی خاطر خود کو دھوکہ دیا تھا اور اب موت سے ڈر کر جھوٹ بولنا چاہتی ہو۔ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا تھا کہ وہ تڑپ تڑپ کر چیختی رہ جائے۔ میں نے مینیجر کو اشارے سے اندر بلانے کے لیے گردن موڑی تو گردن جیسے پتھر کی ہو گئی۔ گردن ہی نہیں، آنکھیں بھی پتھرا گئی تھیں۔ انٹری گیٹ سے میں نے اسینشل نسل کا قومی الحبشہ کتا اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی ڈور ایک موٹے شخص کے ہاتھ میں تھی۔ کتا فرش سے تھوتنی چپکائے مالک کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اٹھا اور شیشے پر انگلی ماری۔ مینیجر فوراً اندر آ گیا۔ یہ میڈم کو تلاش کرنے والے ہیں، ان کو ڈاج دینا ہوگا۔ تم کہنا میڈم اپنے مرد کے ساتھ 1 گھنٹہ قبل ہوٹل چھوڑ چکی ہیں۔ نام وہی بتانا جو رجسٹر پر درج ہے۔ میڈم انعام دینے میں بخیل نہیں ہے۔ فکر نہ کرے سر، نوجوان نے جواب دیا، سب ٹھیک ہوگا، آپ آرام سے اندر بیٹھیں۔ وہ آفس سے نکلا۔ اس وقت کتا اوپر جانے والی سیڑھیوں پر پنجے مار رہا تھا اور اس کے ساتھ آنے والے چاروں آدمی مینیجر کی جانب دیکھنے لگے۔ پھر وہ اوپر چلے گئے اور میری سانس اٹک اٹک کر چلنے لگی۔ کمرے میں میرا جلنی بیگ تھا، اس میں میرا پاسپورٹ اور دیگر چھوٹی چیزیں تھیں۔ اگر کتا بیگ اور اندر رکھی چیزوں کو سونگھ لیتا تو بآسانی میری بو پر آفس میں داخل ہو سکتا تھا۔ میں ان تربیت یافتہ کتوں کی عادات اور صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ میرے پاس جان بچانے کا کچھ وقت تھا، اس لیے میں اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا مین ڈور سے نکل گیا۔ میری جیب میں فارن کرنسی کے کچھ چھوٹے بڑے نوٹ تھے۔ چونکہ میری باغ دوڑ ایئرپورٹ پر اترتے ہی میری بیوی شیلا نے تھام لی تھی، اس لیے میں نے کرنسی نوٹ تبدیل نہ کرائے تھے۔
मैं होटल से निकल कर बेहिम्मत थी, जिधर पाँव का रुख फिरा उधर चल पड़ा। मकसद सिर्फ होटल से दूर जाना था, भीड़ में गुम हो जाना था। गो मुझे मालूम था कि वो लोग अगर एक बार कुत्ते के पीछे चल पड़े तो कुत्ता इनको मुझ तक पहुंचा कर ही रुकेगा, लेकिन कोशिश तो की जा सकती थी, सो मैं कोशिश कर रहा था। मैं चलता रहा, जिधर सड़क मुड़ती मैं मुड़ जाता। वो तंग सा बाजार था, फुटपाथों पर गंदे मैले लड़के और लड़कियां छाबोर हाथों में केले लिए आने जाने वालों का रास्ता रोक रहे थे। मेरे सामने भी कई आए थे, लेकिन मैं इनको काटता हटाता निकल रहा था कि मेरी निगाह एक थड़े पर जा पड़ी। इसके सामने सिक्के और करेंसी नोटों की ढेरियां लगी हुई थी। इन ही ढेरियों में मैंने बरतानिया की करेंसी भी देखी और इसके करीब चला गया। मुसीबत ये थी कि वो मद्रासी और बंगला को मिला जुला कर बोल रहा था और मैं अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी का मलगोबा बनाने लगा था। फिर इशारों की बैनुल अक़वामी ज़ुबान से हमने भाव-ताव किया। इसने मुझे इंडियन करेंसी दे दी। मैंने पहला काम जो किया वो पीसीओ की तलाश थी। सराफों की मैली मैली दुकानों के दरमियान पोस्ट ऑफिस था और वहाँ ही पब्लिक कॉल ऑफिस का बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था। होटल का नंबर मिलाया और काउंटर पर बैठी बंगाली औरत से मैनेजर तक पहुंचा था। क्या रूम नंबर? मैंने अपना रूम नंबर सरगोशी में बताया। हाँ, मैं एहतियातन निकल आया हूँ। वापस चले आइए, मैनेजर ने कहा। मैडम वापस आ गई हैं और आपके लिए परेशान है। मुझे रिपोर्ट चाहिए मेरे बाद वहाँ क्या हुआ था। कुत्ता कमरे तक गया और मैंने इनको बता दिया कि इस कमरे में कल एक जोड़ा आया था जो 1 घंटा कबल होटल छोड़ गया है। बस वो दौड़ते हुए होटल से निकल गए। मैडम से राब्ता मिलाएं प्लीज़। इसने काउंटर क्लर्क को आवाज़ देकर हमारे रूम से राब्ता मिलाने को कह दिया। हेलो, अनु की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मैं जहांगीर बोल रहा हूँ। क्या आपको मैनेजर ने बताया है कि? हाँ, अनु बोली। लेकिन आप कहाँ गायब हैं? क्या मैं वहाँ ठहरा रहता? जल्दी वापस आइए, मैं आपकी मुंतज़िर हूँ। वो किसी भी वक्त इधर लौट सकते हैं। अगर आप यहाँ से दूर हैं तो मुझे जगह बताएं, मैं ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहती। मैंने पीसीओ क्लर्क से बाज़ार का नाम पूछकर इसे बताया। इस बाज़ार की पिछवाड़ी विक्रम डिग्री कॉलेज है। आप गेट के सामने मेरा इंतज़ार करें। बाहर निकलकर मैंने एक मारवाड़ी लड़का किराए पर लिया। किराए का मशवरा पोस्टल क्लर्क ने दिया था जो गालबन फ़ोन करने आया था। मैंने इससे कॉलेज का रास्ता पूछा तो इसने गरीब लड़के की खिदमत किराए पर हासिल करने का मशवरा दे दिया था। लड़के ने तंग और घूमती गलियों के ज़रिए मुझे कॉलेज के सामने पहुंचाया तो मैंने इसे 5 रुपए दे दिए। वो थैंक यू सर कहकर वहीं से वापस पलट गया। ये गर्ल्स कॉलेज था। दूसरी मंजिल पर बरामदों में टहलती लड़कियों की टोलियां दिखाई दे रही थीं। मैं नज़रबाज लड़कों के दरमियान खड़ा होकर आती जाती गाड़ियों को देखने लगा, क्योंकि अनु को किसी न किसी गाड़ी में आना था। 10-12 मिनट बाद एक सुरख कार चिड़चिड़ाती हुई मेरे करीब रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक खुशशक्ल नौजवान था। इसने झुककर फ्रंट डोर खोल दिया। मैंने चादर से झांकती खूबसूरत रोशन आंखों को पहचान लिया। ये मेरा भाई जमशेद पाशा है। मैं बैठा तो पिछली सीट पर बैठी अनु ने तारुफ करवाया। जमशेद ने माथे पर हाथ ले जाकर आदाब किया। जहांगीर साहब, हम लाल कोठी जाएंगे। मेरा ख्याल है वो लोग सिर्फ होटल चेक कर रहे हैं। आप ही जानी, जमशेद पाशा ने कार बढ़ाते हुए कहा। हमारे घर चलिए, पापा और मामा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। मुझे यकीन है, अनु बोली, लेकिन मैं इनके सामने नहीं जा सकती पाशा। मेरी खता ऐसी ही है। आप ही जानी ने बताया है आपके घर वालों को सिक्योरिटी फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। पाशा मुअद्दब लहजे में बोला। खुर्शीद भाई मिलिट्री हॉस्पिटल श्रीनगर में न्यूरो सर्जन हैं। मैं पापा से आपके लिए तारफी ख़त ले लूँगा। शुक्रिया भाई। मैं अम्मा और जुबैदा के ख्याल से फिर बेचैन हो गया। मैं 1-2 दिन में रवाना हो जाऊंगा, शायद कल ही। सुबह ख़त आपको मिल जाएगा, पाशा ने कहा। जमशेद पाशा किसी तरह भी मद्रासी नहीं लगता था। साफ रंग और शिस्ता ज़ुबान। अनु की और इसकी अम्मा जानी की ज़ुबान में दिल्ली का रंग और लखनऊ की चाशनी रची हुई थी। गालबन पाशा का ख़ानदान भी इधर से हिजरत करके मद्रास आबाद हुआ था। अरे पाशा मियाँ, कहीं लाल कोठी का रास्ता तो नहीं भूल गए? ये तो छावनी ग्राउंड है। इधर कई रास्ते इधर जाते हैं, आप ही, पाशा ने बताया। इस तरफ कैंप है। सुबह मैंने नाकाबंदी देखी थी इधर, इसलिए चक्कर काट कर जा रहा हूँ। कैंट एरिया के ऊपर से कार दौड़ती हुई एक कोठी में दाखिल हुई। दरबान ने एड़ियाँ बजाकर फौजी अंदाज का सलाम किया। फिर जब कार रुकी तो एक और शख्स ने बढ़कर बारी बारी इधर उधर के दरवाजे खोल दिए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।